رجالکم نہیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم باپ تمہارے مردوں میں سے کسی کے، ولیکن رسول اللہ مگر اللہ کے رسول ہیں، اور اتنی عظمت شان والے رسول ہیں وہ خاتم النبیین، کہ خاتم النبیین ہیں، منصب ختم نبوت پہ فائز ہیں، تخت ختم نبوت پہ جلوہ افروز ہیں، اور تاج ختم نبوت اللہ کریم نے ان کے سر مبارک پہ رکھا ہے۔ اللہ کریم نے قرآن مجید میں 100 آیتیں محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے اس منصب مبارک اور اسلام کے عقیدہ ختم نبوت کے تحفظ کے لیے نازل فرمائی ہے، لیکن ان سب آیات کریمہ کی سرخیل یہی آیت ہے ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولیکن رسول اللہ مگر اللہ کے رسول ہیں۔ آپ کو پتہ ہے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم آج سے 1433 سال پہلے اس دنیا سے تشریف لے جا چکے۔ آج تک علماء اس آیت کا ترجمہ کرتے ہیں تو کیا کہتے ہیں؟ ولیکن رسول اللہ مگر اللہ کے رسول ہیں۔ اور صبح قیامت تک جب اس آیت کا ترجمہ ہوگا یہی کہے گا ترجمہ کرنے والا ولیکن رسول اللہ مگر اللہ کے رسول ہیں۔ جب ہیں تو پھر کسی نئے کی ضرورت نہیں ہے۔ نہیں، یہ آپ حضرات کی خوش قسمتی ہے کہ اللہ کریم نے آپ کو علماء دیوبند کی نسبت عطا کی ہے۔ اللہ کی عادت مبارک ہے، سنت مبارک ہے، فتنہ بعد میں بھیجتا ہے، فتنہ بعد میں بھیجتا ہے، اس فتنے سے بچاؤ کا طریقہ اور ذریعہ پہلے عطا کرتا ہے۔ سبحان اللہ۔ سارے فتنوں سے بچنے کے لیے، سارے فتنوں سے بچنے کے لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے جوامع الکلم میں یہ فرما دیا ترکت فیکم امرین لن تدلوا ما تمسکتم بہما کتاب اللہ و سنت رسولی، میں تمہارے درمیان 2 چیزیں ایسی چھوڑے جا رہا ہوں جن کو اگر مضبوطی سے تھامے رکھو گے کبھی گمراہ نہ ہوگے۔ گمراہی سے بچنے کا سرٹیفکیٹ کون عطا کر رہے ہیں؟ وہ ہستی عطا کر رہی ہے کہ جس کے متعلق میرے اللہ نے یہ فرمایا وَمَا يَنْتِقُ عَنِ الْهَوَىٰ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ۔ تو کسی بھی فتنے سے بچاؤ کے لیے اللہ نے ذریعہ پہلے ہی محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے اس امت کو عطا کر دیا ہے۔ ایک فتنہ ایسا بھی آئے گا جو سارے فتنوں پہ بھاری ہوگا، ایک فتنہ تو ایسا آئے گا جو سارے فتنوں پہ بھاری ہوگا، وہ دجال کا فتنہ ہوگا۔ آپ چھوٹے چھوٹے دجالوں کو دیکھ کے یہ نہ کہیں کہ وہی ہے، نہیں، اور بھی چھوٹے چھوٹے بہت سے ہیں، ایک کے ساتھ ہمارا بھی واسطہ پڑا ہوا ہے۔ تو عرض یہ کر رہا ہوں کہ وہ مسیح دجال کا فتنہ جو آئے گا بعد میں، رب نے پہلے اس سے حفاظت کے لیے، امت کی حفاظت کے لیے بندوبست فرما رکھا ہے۔ اپنے جلیل القدر علو العظم پیغمبر جناب عیسیٰ علیہ السلام کو آسمانوں پہ زندہ اٹھا رکھا ہے۔ سبحان اللہ۔ کہ میرے محبوب کی امت پہ جب فتنہ آئے گا دجال کا تو میں اپنے محبوب اور محبوب کی امت اور محبوب کی سنت کو زندہ کرنے کے لیے اور بچانے کے لیے، تحفظ دینے کے لیے اپنے اس رسول کو بھیجوں گا۔
یہ اللہ کا کرم ہے. ہم جس سرزمین میں رہتے ہیں یہ برے صغیر پاک و ہند کی سرزمین، اس میں جب بھی کوئی فتنہ آیا تو آپ تاریخ کے اوراق کھنگالیں تو آپ کو ان کے فتنے کے سامنے سینہ سپر اگر کوئی جماعت ملے گی تو وہ کابر علماء دیوبند کی جماعت. اور آج ہم جس مسئلے میں اکٹھے ہوئے ہیں محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے ذکر مبارک کے لیے اکٹھے ہوئے ہیں، وہ ذکر مبارک جس کے متعلق اللہ ارشاد فرماتے ہیں وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، اور بلند کر دیا ہم نے آپ کے لیے آپ کے ذکر کو. تو ایک مرتبہ جبریل امی آتے ہیں آپ کی خدمت میں عرض کرتے ہیں اللہ کریم نے سلام دیا ہے، میں بھی سلام عرض کرتا ہوں. اللہ ارشاد فرماتے ہیں محبوب سے پوچھ میں نے آپ کے ذکر کو کس طرح بلند کیا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا وہ اچھی طرح جانتا ہے، واللہ اعلم، وہ اچھی طرح جانتا ہے کہ مجھ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر اس نے کیسے بلند کیا، کیسے اس کو علو عطا کیا، کیسے اس کو رفعت عطا کی. تو پھر جبریل امین نے عرض کیا، اللہ فرماتے ہیں محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو پیغام پہنچا دو کہ آپ کے ذکر کو میں نے یوں بلند کیا کہ جہاں میں اللہ کا نام ذکر ہوگا وہاں آپ محمد الرسول اللہ کا نام ذکر ہوگا. مخلوق میں سب سے اونچا مقام، مخلوق میں سب سے اوپر آخری مخلوق جو ہم جانتے ہیں وہ عرش الہی ہے. عرش الہی پہ آقا ارشاد فرماتے ہیں نور کے جلی قلم سے لکھا ہوا ہے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ. اپنی آذانوں کو دیکھ، اپنی تکبیروں کو دیکھ، اور قرآن مجید کی آیاتوں کو دیکھ، علماء کے خطبوں کو دیکھ، اور ان کی دعاؤں کو دیکھ، کتابوں کے ترجمے کو دیکھ، ہر جگہ تجھے اور مجھے اللہ جل مجدہ کے نام مبارک کے ساتھ آقا کا نام نظر آتا. وہ کس لیے کہ اللہ نے اپنی رضا ان کی رضا میں رکھ دی، اللہ نے اپنی اتباع ان کی اتباع میں رکھ دی. قرآن میں اللہ فرماتا ہے وَمَن يُطِعِ الرَّسُولَ فَقَدْ أَطَاعَ اللَّهَ. آج دنیا میں اگر علماء دیوبند کو اللہ کریم نے اعلیٰ مقام عطا فرمایا ہے اور علماء میں ان کی امتیازی شان ہے تو اس کی بنیادی وجہ جو ہے ایک امت کا فتنوں سے تحفظ کرنے کی خدمت کرنا اور دوسرا اتباع سنت. اس برے صغیر پاک و ہند میں جب یہ مسئلہ اٹھا کہ جھوٹا مدعی نبوت میدان میں عام کھڑا ہوا، اس کو کھڑا کرنے والا کون ہے؟ وہ انگریز ہے، اس نے کھڑا کیا. لیکن دیکھو میری اس بات کی، میرے اس دعوے کی دلیل سنو کہ فتنہ بعد میں آتا ہے، اس کے تحفظ کا انتظام اللہ کریم نے پہلے کیا ہوتا ہے. اس لیے کہ اللہ کو صرف اپنے محبوب سے محبت نہیں، اللہ کو اپنی محبوب کے امتیوں سے بھی محبت. کیسے؟ اس کا ثبوت کیا ہے؟ آقا صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ ساری امتوں میں سے تم میرے حصے میں آئے. تو جو اس کو محبوب تھے وہ محبوب کے حصے میں دیے نا. تو جس کے حصے میں کچھ آ جائے وہ کس کا ہوتا ہے؟ اس کا ہوتا ہے. تو اب کوئی بھی لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کہنے والا، جس کی زبان اس کلمے کے ساتھ تر ہو، جس کے سینے پہ یہ کلمہ نقش ہو، وہ اگر یہ کہے کہ آقا میرے ہیں، آقا میرے ہیں اور میں آقا کا ہوں، تو یہ بات درست ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا سارے انبیاء اور رسول میں سے میں تمہارے حصے میں آیا. اپنا محبوب کوئی کسی کو دیتا ہے، آپ کو دیا
آپ کو دیا تو محبوب جسے دیا وہ بھی محبوب ہے۔ تو محبوبین کی اس جماعت میں یہ فتنہ ابھی برپا نہیں ہوا مرزا غلام قادیانی کا۔ ہاں دیکھو، بانی دارالعلوم دیوبند، حجت الاسلام، قاسم العلوم والخیرات، حضرت مولانا محمد قاسم نانوتوی رحمہ اللہ 40 سے 50 سال قبل مرزا کی پیدائش سے فوت ہوئے۔ مرزا کی پیدائش سے 40 سے 50 سال قبل فوت ہوئے ہیں۔ ان کی کتاب اٹھا کے دیکھ لو، تحذیر الناس۔ یہ مرزا نے اب جو کھڑا پھیلا رکھا ہے کہ نبوت جاری ہے، اس کے مثبت جواب انہوں نے دے رکھے ہیں۔ سبحان اللہ۔ ہاں جب برے صغیر پاک و ہند کے سارے اہل ایمان نے، چاہے وہ کسی بھی مکتب فکر سے تعلق رکھتے ہوں، علماء دیوبند کے سرخیز حضرت مولانا محمد قاسم نانوتوی رحمہ اللہ کو اپنا بڑا تسلیم کیا، اسلام کا ترجمان تسلیم کیا، تو کیا ہوا؟ وہ میلہ خدا شناسی کی تقریب، وہ مناظرہ شاہ جہان پور، ان کو اٹھا کے دیکھ لو، بات بات سے حضرت ختم نبوت کی بات نکال رہے ہیں، بات سے حضرت ختم نبوت کی بات نکال رہے ہیں۔ ابھی مرزا پیدا بھی نہیں ہوا، صحیح ہے۔ اب حضرت مولانا رشید احمد گنگوہی اور حضرت مولانا محمد قاسم نانوتوی کے شیخ جو ہیں، علماء دیوبند کے شیخ الطائفہ حاجی امداد اللہ مہاجر مکی ہیں، وہ مکہ مکرمہ میں ہجرت کر کے جا چکے ہیں، قیام ان کا وہاں ہے۔ ہمارے یہاں پنجاب کے جلیل القدر اللہ کے ولی پیر سید مہر علی شاہ اور رحمت اللہ علیہ جب تشریف لے جاتے ہیں مکہ مکرمہ حج کرنے کے لیے، تو نیت ان کی یہ تھی کہ حج کرنے کے بعد وہیں ٹھہر جاؤں گا، حج کرنے کے بعد وہیں ٹھہر جاؤں گا۔ لیکن جب حضرت حاجی صاحب سے ملاقات ہوئی، حضرت حاجی صاحب نے ان کو بیعت فرمایا اور اپنی خلافت سے نوازا، تو ایک نصیحت کی، فرمایا حج کرنے کے بعد یہاں نہیں رکنا، واپس ہندوستان جانا ہے، عنقریب ایک فتنہ نمودار ہونے والا ہے، عنقریب ایک فتنہ نمودار ہونے والا ہے، اللہ تم سے اس کے متعلق کام لے گا، تم خاموش بھی بیٹھے رہو تو وہ بنپ نہ سکے گا۔ حضرت فرماتے ہیں میں واپس آ گیا، درس و تدریس اور اپنے اشغالات میں مصروف ہو گیا، اس طرف دھیان ہی نہ تھا۔ مرزے نے دعویٰ جب کیا، وحی کا، فرماتے ہیں مجھے رات کو خواب آئی، خواب میں مجھے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت ہوئی، اور آپ نے فرمایا مہر علی مرزا غلام قادیانی بمقراز الحاد حدیث مارا پارا پارا میں کند تو با آرام نشستائی۔ مہر علی مرزا غلام قادیانی الحاد کی کینچی کے ساتھ میں بھی حدیثوں کو ٹکڑے ٹکڑے کر رہا ہے اور تو آرام سے بیٹھا ہے۔ اس کے بعد فرماتے ہیں مجھے خیال ہوا کہ جو حاجی صاحب نے فرمایا تھا کہ یہاں رکو نہیں واپس جاؤ، یہاں رکو نہیں واپس جاؤ، تو اللہ نے اس مسئلے میں مجھ سے خدمت لینی ہے۔ اب یہ فتنہ ابھرا نہیں، رب نے پہلے سے بندوبست کر رکھا ہے۔ ہاں جب مرزا اٹھا، انگریز کے کہنے پہ اٹھا، اس نے بتدریج نبوت کا دعویٰ کیا، اس نے کہا میں مبلغ اسلام ہوں، جھوٹ بولا، اس نے کہا میں مناظر اسلام ہوں، جھوٹ بولا، اس نے کہا میں امام مہدی علیہ رضوان ہوں، جھوٹ بولا، اس نے کہا کہ میں عیسیٰ علیہ السلام کا مسیح ہوں، جھوٹ بولا، اس نے کہا میں سیدہ مریم سلام اللہ علیہا ہوں، جھوٹ بولا، اس نے کہا میں مریم مجھ سے میں خود پیدا ہوا، میں عیسیٰ ابن مریم، جھوٹ بولا، اس نے کہا میں محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کا عکس ہوں، پرتاؤ ہوں، ذل اور بروز ہوں، جھوٹ بولا۔ پھر وہ جب کھل کے آیا سامنے کہ ہمارا دعویٰ ہے
ہم نبی اور رسول ہیں، لیکن جب اس نے ابتدا کی تھی تو برے صغیر پاک و ہند میں سب سے پہلے مرزے کے اوپر مرزے کا دجل اشکارا کرنے کے لیے، مرزے کا کفر اشکارا کرنے کے لیے جنہوں نے فتویٰ دیا وہ تین بھائی مولانا محمد، مولانا عبدالعزیز اور مولانا محمد اسماعیل، انہوں نے پہلے فتویٰ دیا۔ ابھی تک دارالعلوم دیوبند سے مرزے کے کفر کا فتویٰ جاری نہیں ہوا۔ انہوں نے پہلے کیوں دیا؟ لدھیانہ اور قادیان یوں ہیں، ملے ہوئے ہیں۔ ایک ہمسائے کے متعلق سب سے زیادہ جاننے والا اس کا ہمسایہ ہی ہوتا ہے۔ صحیح عالمی مجلس تحفظ ختم نبوت کے نائب امیر مرکزیہ علامہ محمد یوسف لدھیانوی شہید رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ یہ تینوں علماء جو ہیں اس مجاہد کبیر کے برخوردار ہیں جن کا نام مولانا عبدالقادر لدھیانوی ہے، جنہوں نے 1857 کی جنگ آزادی لڑی۔ تو انتصاب ادھر ہی ہے، علماء دیوبند کے ساتھ ہی ہے، اکابر علماء دیوبند کے ساتھ ہی ہے۔ آپ کو بخوبی معلوم ہے یہ جہاد آزادی کس نے لڑا؟ تو عرض یہ ہے پھر اس کے بعد کیا ہوا؟ اس کے بعد جو ہے وہی لدھیانے کے کچھ علماء جن کی ابھی تشفی نہیں ہوئی تھی، انہوں نے جا کے دارالعلوم دیوبند میں حضرت مولانا رشید احمد گنگوئی کے ساتھ ملاقات اور بات سامنے رکھی۔ انہوں نے بھیج دیا حضرت مولانا محمد قاسم نانوتوی، حضرت مولانا محمد یعقوب نانوتوی رحمہ اللہ۔ آپ نے یہ لکھ دیا کہ یہ شخص ملحد ہے، یہ شخص ملحد ہے، کیونکہ انہوں نے نہ اس کی کتاب پڑھی تھی، نہ اس کو دیکھا تھا، نہ اس کی بات ان تک پہنچی تھی ثبوت کے ساتھ۔ یہ علماء دیوبند کا امتیاز ہے، یہ علماء دیوبند کا امتیاز ہے کہ بنا تحقیق کے بعد نہیں کرتے، بنا تحقیق کے بعد نہیں کرتے۔ پھر جب جلسہ ہو اسی سال دستار بندی کا تو پھر ایک فتویٰ ترتیب دیا گیا، 500 اکابر علماء کے دستخط ہیں ان پہ، صحیح ہے، اور وہ مدون اس کے جو ہے مفتی محمد سہول خان ہیں۔ کیا تھا کہ مرزا غلام قادیانی کیا ہے؟ کافر ہے، دجال ہے، دائرہ اسلام سے خارج ہے، اس کے ماننے والے بھی ہوئی ہیں۔ اب دیکھیں دارالعلوم دیوبند کا پہلا استاد کون اور پہلا شاگرد کون؟ اس خطے کی اگر آپ تفصیلات دیکھیں تو اس میں آپ کو دستخط ملے گا شیخ الہند حضرت مولانا محمود الحسن دیوبندی۔ سیڑھی و سیڑھی سند پوری ہے، سیڑھی و سیڑھی حلقہ حلقے کے ساتھ پیوست ہے۔ حاجی امداد اللہ مہاجر مکی، حضرت مولانا محمد قاسم نانوتوی، حضرت مولانا رشید احمد گنگوئی، پھر کون آ رہے ہیں؟ شیخ الہند آ رہے ہیں۔ صحیح ہے جی۔ اور پھر اس کے بعد اگرچہ حضرت شیخ الہند کی سارے شاگردوں نے اس میدان میں عظیم الشان کام کیا، لیکن یہ نسبت ملی کہاں؟ یہ نسبت ملی کہاں؟ یہ علامہ سید محمد انور شاہ کاشمیری کو ملی۔ صحیح ہے، تو سند کے ساتھ آ رہی ہے۔ حضرت کاشمیری کن کے شاگرد ہیں؟ حضرت شیخ الہند رحمہ اللہ کے شاگرد ہیں۔ وہ کن کے شاگرد ہیں؟ سلسلہ ملتا چلا آ رہا ہے۔ آگے کہاں چلی؟ وہ علامہ انور شاہ کاشمیری جس کے چہرے کو دیکھ کے غیر مسلم جو ہے بنا دعوت دیے ایمان قبول کر لیا کرتا تھا۔ وہ انور شاہ کاشمیری کہ جس کو مصر کے عالم علامہ زاہد کوثری نے یہ کہا کہ آپ اجتہاد کیوں نہیں کرتے امت کی صلاح کے لیے، فلاح کے لیے؟ آپ نے فرمایا میں نے جب بھی کسی مسئلے میں سوچا، میں جس نتیجے پہ پہنچا وہاں میں نے امام اعظم امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کو کھڑے پایا۔ سبحان اللہ۔
6 ماہ فرماتے ہیں میں سکون سے سو نہیں سکا. جماعت تیار کی اپنے شاگردوں کی. یہ کون ہے؟ یہ مولانا محمد علی مونگیری ہیں. ان کی نے جو ہے تصنیف و تعلیف لگائی. وہ فرماتے تھے میں یہ چاہتا ہوں کہ ہر روز نئی کتاب لکھوں اور امتی جب صبح اٹھے اسے اپنے تکیے کے ساتھ نئی کتاب عقیدہ ختم نبوت کے تحفظ کی ملے. کون تھے وہ مولانا مرتضی حسن چاند پوری تھے رحمہ اللہ. وہ مرزا کے جس نے اپنے 2 بندوں کے متعلق یہ کہا تھا کہ ان کو مناظرے میں کوئی شکست دے دے وہ مرزا کی شکست ہے اور کوئی شکست کھا جائے وہ مرزا کی فتح ہے. ان کا جب مولانا مرتضی حسن چاند پوری اور رحمہ اللہ سے مناظرہ ہوا تو لکھنے والے لکھتے ہیں کہ اتنے بدحواس ہوئے کہ جوتے چھوڑ کے جن کرسیوں پہ بیٹھے ہوئے تھے وہی سر پہ اٹھا کے بھاگ گئے. ہاں علامہ ادریس کاملیوی رحمہ اللہ کا نام نامی کون نہیں پہچانتا؟ انہی کے شاگرد ہیں. ہاں مفتی اعظم پاکستان مفتی محمد شفیع رحمہ اللہ کا نام کون نہیں جانتا؟ انہی کے شاگرد ہیں. ہاں ایک جملہ میں کہا کرتا ہوں ایک اور شاگرد کے متعلق. وہ عجب شاگرد ہے. ان کو علامہ مناظر احسن گیلانی فرماتے ہیں. ان کو مولانا مناظر احسن گیلانی کہتے ہیں. وہ اپنی کتاب میں لکھتے ہیں الفاظ وہ نہیں ہے ترجمانی ہے ان کی. پہلے وہ آئے جو جانے کے لیے آئے. سب سے آخر میں وہ آئے جو نہ جانے کے لیے آئے. سبحان اللہ. ولیکن رسول اللہ مگر اللہ کے رسول ہیں جانے کے لیے نہیں آئے ہیں. ہاں پوچھ لو نا ذرا حضرت مولانا محمد قاسم نانوتوی رحمہ اللہ سے. آپ جو یہ فرماتے ہیں کہ نبوت اصل جو ہے وہ محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی ہے اور آدم علیہ السلام سے لے کے عیسیٰ علیہ السلام تک جملہ انبیاء اور رسل کی نبوت جو ہے وہ محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کی فرع ہے. سمجھاتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم آسمان نبوت کے سراج منیر آئے. آپ دیکھیں ستارے اور چاند یہ جو دھمکتے ہیں اور یہ چمکتے ہیں یہ جو روشنی پھیلاتے ہیں یہ روشنی کس سے لیتے ہیں؟ یہ نور کس سے لیتے ہیں؟ یہ نور سورج سے لیتے ہیں. یہ روشنی اور چمک سورج سے لیتے ہیں. آپ سے پوچھتا ہوں اب تک قائم دنیا میں کسی نے یہ بتایا کہ سورج کہاں سے روشنی لیتا ہے؟ سورج کہاں سے روشنی لیتا ہے؟ اس کا یہ نور اس کا ذاتی ہے. اسی طرح آدم علیہ السلام سے لے کے عیسیٰ علیہ السلام تک ان سب حضرات انبیاء کرام علیہم السلام کے چراغ نبوت اللہ نے نور نبوت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے روشن کیے. آفتاب نبوت جس طرح آفتاب دنیا جو ہے وہ کسی سے نور نہیں لیتا اسی طرح محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کا نور مبارک جو ہے یہ ذاتی ہے. کیا ہے؟ ذاتی ہے. تو آسان مثال ہے بھائی جب سورج نکل آتا ہے جب سورج طلوع ہو جاتا ہے تو ستارے اور چاند اپنی روشنی اور چمک دھمک کے باوجود ماند پڑ جاتے ہیں نظر تک نہیں آتے. تو محبوب صلی اللہ علیہ وسلم آسمان نبوت کے سراج منیرہ ہے. آپ تشریف لے آئے. آپ کا یہ نور کسی اور نور کا اسباب میں محتاج نہیں. یہ اصل ہے یہ ذاتی ہے یہ آپ کا ہے. آپ کے آنے کے بعد کسی اور کے آنے کا تصور بھی نہیں. اسی لیے اللہ فرماتے ہیں ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین. دیکھو یہاں جتنے علماء بیٹھے ہیں نا یہاں جتنے علماء بیٹھے ہیں ان کی اسناد میں سلسلہ سند میں یا تو مدنی نسبت ہے اور یا انوری نسبت ہے یا مدنی نسبت ہے
یا انوری نسبت ہے؟ عالمی مجلس تحفظ ختم نبوت والے چاہے علماء ہوں، چاہے ذمہ دار ہوں یا عام برکر ہوں، یہ ان کی خوش قسمتی ہے۔ یہ دونوں نسبتیں انہیں ملی ہوئی ہیں، یہ دونوں نسبتیں انہیں ملی ہوئی ہیں۔ دیکھ لو نا ذرا، علامہ انور شاہ کاشمیری رحمہ اللہ نے 1930 میں انجمن خدام الدین کے اسٹیج پہ 500 بڑے علماء نے جو بیعت کی، امیر شریعت سید عطا اللہ شاہ بخاری رحمہ اللہ کے دست اثر پہ، تو امیر شریعت فرماتے ہیں کہ میں نے کانپتے ہوئے ہاتھوں سے خود بیعت کی نیت سے ان کے ہاتھوں کو تھام لیا۔ تو وہ نسبت کہاں چلی؟ امیر شریعت سید عطا اللہ شاہ بخاری رحمہ اللہ تعالی، اور عالمی مجلس تحفظ ختم نبوت کی بنیاد بھی انہی نے رکھی ہے، اور امیر اول بھی وہی ہیں۔ ہمارے جتنے امراء بھی گزرے ہیں، کوئی مدنی نسبت والا ہے، کوئی انوری نسبت والا ہے۔ اللہ نے مجلس کے سٹیج پر ساری نسبتوں کو اکٹھا کر دیا ہے۔ ہاں ہاں، جب مرزے کا بسترا گول کیا گیا 1974 میں، اس وقت بھی عالمی مجلس تحفظ ختم نبوت کے امیر جو تھے وہ شیخ الاسلام علامہ سید محمد یوسف بنوری تھے رحمہ اللہ، کس کے شاگرد ہیں؟ علامہ انور شاہ کاشمیری رحمہ اللہ کے۔ جی اچھا جی، بتا دوں حضرت شاہین ختم نبوت مولانا اللہ وسایہ صاحب دامت برکاتہم کے بیان کے بعد جماعت سے نماز پڑھیں گے۔ حضرات تشریف رکھیں، سب نے جماعت سے نماز پڑھنی ہے، ابھی تو عصر کا وقت داخل ہوا ہے، تو تشریف رکھیں، کرسیوں سے اٹھیں نہ، تشریف رکھیں، تھوڑی دیر کے لیے مزید تشریف رکھیں، نماز انشاءاللہ اپنے صحیح وقت میں ادا کی جائے گی۔ تشریف رکھیں۔ میرے پاس صرف اب 14 منٹ رہ گئے ہیں، میں اپنی بات کو سمیٹتا ہوں۔ تو علامہ محمد یوسف بنوری رحمہ اللہ کس کے شاگرد ہیں؟ علامہ انور شاہ کاشمیری رحمہ اللہ کے شاگرد ہیں، اور وہ جن کے دور میں آئین پاکستان میں یہ درج ہوا، 90 سالہ جدوجہد کو اللہ نے کامیابی عطا فرمائی۔ شہیدان ختم نبوت و جانثاران ختم نبوت اور مجاہدین ختم نبوت کی آرزوئیں اور تمنائیں اللہ نے پوری کی۔ کامیابی کس کی جھولی میں ڈالی؟ عالمی مجلس تحفظ ختم نبوت کی جھولی میں ڈالی۔ ہاں ہاں، ان کی ایک بات اور آپ کو کہہ دوں، جس وقت تحریک شروع ہوئی، جس وقت ان کو امیر بنایا گیا تھا، اس کے بعد جب تحریک شروع ہوئی، انہوں نے اپنے پہلے بیان میں فرمایا، ہم نے مظلوم بن کے دکھانا ہے، ہم نے مظلوم بن کے دکھانا ہے، اس لیے کہ جیسے ہی مظلوم بنے اللہ کی امداد و نصرت ہماری جھولی میں۔ وہ عالمی مجلس تحفظ ختم نبوت کے 5ویں امیر مرکزیت تھے، اور 1930 میں وہ بیعت کرنے والے 500 علماء جو تھے، امیر شریعت سید عطا اللہ شاہ بخاری رحمہ اللہ کے ہاتھ پہ، ان میں بھی 5واں نمبر حضرت کا تھا۔ بات کو درمیان سے چھوڑ کے آگے چلتا ہوں۔ قومی اسمبلی میں کون ہے؟ یہ مولانا مفتی محمود رحمہ اللہ ہے، یہ مجاہد ملت مولانا غلام غوث ہزاروی رحمہ اللہ ہے، یہ کون ہے؟ حضرت مولانا شیخ عبدالحق رحمہ اللہ ہے، یہ کون ہے؟ مولانا عبدالحکیم ہزاروی رحمہ اللہ ہے، یہ کون ہے؟ مولانا نعمت اللہ رحمہ اللہ ہے، یہ کون ہے؟ مولانا صدر شہید رحمہ اللہ ہے، یہ کون ہے؟ یہ بھی مولانا عبدالحق اللہ سے جمعیت علماء کے ٹکٹ پہ کامیاب ہو گیا ہے۔ اگر ان سب کی تاریخ دیکھو گے تو اس میں آپ کو مدنی نسبت بھی ملے گی سلسلہ سند حدیث میں، اور انوری نسبت بھی ملے گی مجاہد ملت حضرت مولانا غلام غوث ہزاروی رحمہ اللہ کی نسبت سے۔ تو عرض یہ ہے
اللہ نے ہر کام کے لیے رجال کار منتخب کیے ہوئے ہیں، فتنوں کا مقابلہ کرنے کے لیے، فتنوں کی سرکوبی کے لیے، امت کو ارتداد سے بچانے کے لیے، امت کو بدعات اور رسومات سے بچانے کے لیے، امت کو فحاشی عریانی سے بچانے کے لیے، امت کے عقیدے کے تحفظ کے لیے اللہ کریم نے علماء دیوبند کو چن رکھا ہے۔ آپ خوش قسمت ہیں کہ آپ کی نسبت ان کے ساتھ۔ اب حضرت بیان فرمائیں گے، میں اپنی بات یہاں پہ چھوڑ دیتا ہوں، حضرت بیان فرمائیں گے، ان کا ایک ایک جملہ آپ نے ذہن نشین کرنا ہے اور ساتھ لے کے جانا ہے، سیکھنا ہے اور سکھانا ہے، سیکھنا ہے اور سکھانا ہے۔ لیکن اس کانفرنس کے بعد آپ جا کے کریں گے کیا اس سیکھنے سکھانے کے علاوہ؟ ایک جسٹس ہیں، گزر چکے ہیں، محبوب صدیقی ان کا نام ہے، انہوں نے کہیں لکھا تھا کہ 1953 کی تحریک جو امیر شریعت سید عطا اللہ شاہ بخاری رحمہ اللہ نے چلائی، یہ حقیقت میں انہوں نے ارتداد کے سیلاب کے آگے سد سکندری کھڑی کی۔ تو عالمی مجلس تحفظ ختم نبوت کے 3 اہداف ہیں۔ پہلا ہدف ہے حفاظت ایمان، حفاظت ایمان قرآن و سنت کے دروس کے ساتھ اور ختم نبوت کے کورسوں کے ساتھ اور ختم نبوت کے درسوں کے ساتھ اور ختم نبوت کے خط و کتابت کورس کے ساتھ کیا کرنا ہے؟ امت کی ایمان کی حفاظت۔ آپ انشاءاللہ یہاں سے جا کے حفاظت ایمان کے اس عمل میں شریک ہوں گے انشاءاللہ۔ دوسرا ہدف ہمارا جو ہے عالمی مجلس تحفظ ختم نبوت کا، وہ منکرین ختم نبوت کو دعوت ایمان ہے۔ اب منکرین ختم نبوت کون ہیں؟ آپ بخوبی واقف ہیں کہ وہ قادیانی ہیں، ان کا دوسرا گروپ لاہوری ہے۔ اب ان کو دعوت ایمان دینا، ہر عام عالم جس نے ان کے دجل کے اوپر اپنے آپ کو پوری طرح سے آشنا نہ کیا ہو، اس کا بھی کام ہے۔ لیکن یہ عالمی مجلس تحفظ ختم نبوت کی سوچ ہے کہ آپ سب کو، چاہے کوئی عالم ہے، غیر عالم ہے، پڑھا لکھا ہے یا ان پڑھ ہے، اس کے لیے دعوت ایمان کا راستہ کھول دیا ہے، دعوت ایمان کا راستہ کھول دیا ہے۔ آپ نے دعوت ایمان کیسے دینی ہے؟ یہ دعوت ہم کہتے ہیں وہ خاموش دعوت ایمان ہے۔ وہ کیا کرنا ہے؟ قادیانی کے ساتھ معاشرتی بائیکاٹ کرنی ہے۔ یہ معاشرتی بائیکاٹ اس کو سوچنے پہ مجبور کرے گی، اور ہو سکتا ہے وہ سوچے اللہ اس کے لیے ہدایت کا دروازہ کھول۔ اور اس کا دوسرا حصہ قادیانی مصنوعات کا بائیکاٹ ہے، معاشی بائیکاٹ ہے ان کا۔ آپ کو تو پتہ ہے نا، کافر دنیا کا بچہ ہوا کرتا ہے، تو جب ان کے مفادات پہ ضرب پڑے گی یہ سوچنے پہ مجبور ہوں گے۔ جب سوچنے پہ مجبور ہوں گے، ہو سکتا ہے کہ اللہ کریم ان کے لیے ہدایت کے دروازے کھول دے۔ یہ افسانہ نہیں ہے، گڑی ہوئی باتیں نہیں ہیں، یہ عملی تجربہ ہے، ہم نے پشاور میں کر کے دیکھا ہے۔ الحمدللہ ثم الحمدللہ، اس معاشرتی بائیکاٹ کے ساتھ، اس معاشی بائیکاٹ کے ساتھ جو ہے سینکڑوں قادیانی مرزا غلام قادیانی پہ لعنت بھیج کے ان سے برات کا اظہار کر کے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ختم نبوت پہ ایمان لا کے ان علماء کا دست و بازو۔ تو دوسرا کام آپ کا یہ ہے، اور تیسرا ہدف جو ہے وہ عالم مجلس تحفظ ختم نبوت کا، وہ دفاع پاکستان۔ آپ کہیں گے یہ تو افواج پاکستان کا کام ہے اور وہ کر رہی ہیں بخوبی، بہت اچھی بات ہے، ہم بھی یہ کہتے ہیں کہ بخوبی وہ اپنا فریضہ سر انجام دے رہی ہیں، لیکن ہم جس سرحد کی بات کرتے ہیں وہ نظریاتی سرحد، وہ نظریاتی سرحد ہے۔ اس لیے کہ پاکستان معرض وجود میں آیا تو یہ نظریہ تھا، پاکستان کا مطلب کیا؟ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ۔ تو
تو دیکھیے ایسی بات نہیں ہے، تاریخ میں یہ بات رقم ہے کہ ہر دور میں قادیانی نے پاکستان کے ساتھ، وطن عزیز کے ساتھ غداری کی ہے۔ اگر وہ مسئلہ کشمیر ہو تو انہوں نے غداری کی ہے، وہ اگر سقوط مشرقی پاکستان ہو تو انہوں نے ہی غداری کی ہے، اور غداریاں ان کی بتیری ہیں۔ جبھی تو شاعر مشرق علامہ محمد اقبال رحمہ اللہ فرمایا کرتے تھے، قادیانی دین اور وطن دونوں کے غدار ہیں، قادیانی دین اور وطن دونوں کے غدار ہیں۔ تو دفاع پاکستان ہم یوں کرتے ہیں اور آپ سے یوں کرائیں گے کہ آپ نے ان کو کبھی بھی وطن کا اور دین کا وفادار نہیں سمجھنا، اور ان سے جان بچانی ہے، اور ان کی مضمون سرگرمیوں کے آگے قانون ہاتھ میں نہ لے، دعوتی انداز سے جو ہے تو ان کی مضمون سرگرمیوں کو جو ہے تو وہ روکنا ہے۔ اور ہم کسی کو یہ نہیں کہتے کہ وہ تلوار بندوق اپنے ہاتھ میں لے لے اور جہاں بھی اسے ملے اسے رگڑ دے، نہ بھائی، ہم یہ نہیں کہتے۔ یہ عالمی مجلس تحفظ ختم نبوت کی بات نہیں ہے، ہم وہ کہتے ہیں جو اللہ کہتا ہے، ہم وہ کہتے ہیں جو اللہ فرماتا ہے۔ اللہ کیا فرماتا ہے؟ اللہ اپنے اس مخلوق کو یہ فرماتا ہے، ان الشیطان للانسان عدو مبین، بے شک شیطان جو ہے وہ انسان کے لیے آشکارا دشمن ہے۔ ہم بھی یہ بتلاتے ہیں کہ بے شک قادیانی جو ہے، مرزائی جو ہے، لاہوری جو ہے، وہ دین اور وطن دونوں کا دشمن ہے، تو اس سے جان بچاؤ۔ اللہ کریم مجھے اور آپ کو یہ توفیق عطا فرمائے کہ عالمی مجلس تحفظ ختم نبوت کی سائے تلے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی ختم نبوت اور ناموس رسالت کا تحفظ کرتے رہیں۔ آخر میں کہہ دیں، نعرہ تکبیر، تاج و تخت ختم نبوت، تاج دار ختم نبوت، تحفظ ناموس رسالت اور تحفظ ختم نبوت کے لیے بیدار بھی ہیں، بیدار بھی ہیں، ذرا آواز پہنچنی چاہیے ان تک، بیدار بھی ہیں، تیار بھی ہیں۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع۔ ہمارے صوبائی امیر حضرت